اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الاعمال امتی انتظار الفرج۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، ڈاکٹر صاحب آپ کا، وسیم نقاش صاحب آپ کا، مجید اختر صاحب آپ کا، کہ بہرحال آپ نے بندہ حقیر کے لیے اتنے الفاظ استعمال کیے۔ خدا کرے کہ ان الفاظ کے ساتھ قیامت میں مواخذہ نہ ہو، نہیں تو پکڑ ہو جائے گی۔ پروردگار بولے گا لوگ اتنی تمہاری تعریفیں کرتے تھے، تمہارا عمل اتنا اچھا نہیں تھا۔ تو دعائے کمیل میں ہمارے مولا نے بھی یہی کہا کہ خدا جو ہے وہ ہمیں ان الفاظ سے نہ دیکھنا جیسے لوگ ہمیں، بلکہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اور اپنی بزرگواری کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے۔ یہ سب کرم جو ہے وہ اہل بیت کا ہے، اور وہی الفاظوں میں جان دیتے ہیں، وہی لفظوں کو جلا بخشتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ان الفاظوں کو دلوں میں اتارتے ہیں۔ تو یہ سب انہی کا ہے، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے، ہوائیں بھی انہی کی ہیں، اور یہ سب ہواؤں سے باتیں ہوتی ہوئی، چاہے وہ انٹرنیٹ میں کوڈنگ اور ڈی کوڈ ہوتی ہوئی، چاہے وہ فائبر آپٹک سے یا بی ٹی ایس سے ٹکراتی ہوئی کسی بھی طریقے سے کسی کے گھر جاتی ہے، تو یقیناً یہ سب وہی واسطہ فیض ہے جسے ہم امام کہتے ہیں، اور وہی وجود بابرکت ہے اس کائنات میں، جس کی وجہ سے ہم سب بھی بہرحال آپس میں کنیکٹڈ ہیں اور آپس میں جڑے ہوئے ہیں، چاہے فاصلہ 1000 میلوں کا ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہی لطف ہے آج کے اس دور کا کہ جہاں مشکلات ہیں، چیلنجز ہیں، وہاں پر اپورچونٹیز بھی ہیں ہمیشہ کی طرح، اور خدا نے ہمیں یہ اپورچونٹی دی ہے کہ ہم ان کا ذکر کریں۔ اور پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی کا دل ہے، اللہ ہی کا ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ روایات یہی کہتی ہیں کہ یہ جو ذکر ہے یہ انہی کا ذکر ہے، یہ اہل بیت کی ہی محبت، ان کو شاہد اور غائب ہوتے ہوئے ان کو یاد کرنا، یہ وہی ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ تو خدا کا شکر کریں، پروردگار نے بہرحال ایام اعضاء میں بھی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ عزاداری کے ذریعے سے ذکر کیا، اور اب ظاہر ایام عید ہے اور اس کے علاوہ ولادتیں ہیں، تو اس میں بھی ذکر تو وہی ہے، وہی کرنا ہے، اور اسی ہی کے ذریعے سے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ بس تھوڑا روش تبدیل ہو جائے گی، تھوڑا ہمارے لباسوں کے رنگ بدل جائیں گے، لیکن دل کا رنگ وہی ہے کہ جو ہونا چاہیے تھا۔ اور الحمدللہ بہرحال میں بہت زیادہ نہ میں بہت شاعر ہوں، نہ میں بہت بڑا جو ہے وہ آپ سمجھ گئے ادیب ہوں، تو میں بہرحال حدیث کا سہارا ہی لیتے ہوئے تھوڑی سی گزارشات آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میں ہوں اس ٹائم افریقہ میں، اور ظاہر ہے یہاں پہ بھی کل بھی مسلسل 2 پروگرام تھے، بہرحال آخری ابھی پھر جو ہے وہ کہیں اور بھی نکلنا ہے، لیکن بہرحال یہ ڈاکٹر صاحب امریکہ کا پروگرام ہمارے لیے اکثر جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ موومنٹ میں فجر کے بعد ہوتا ہے، ہمارے لیے فجر کے بعد نیند بہت اچھی آتی ہے، لیکن ہمیں جو ہے وہ پروگرام بہت اچھا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمیں اپنی نیند کو بھی بھگانا ہوتا ہے، کیونکہ جہاں آپ جائیں تبلیغ پر پبلک آپ کو سونے نہیں دیتی ہے، ساری رات آپ کو جگاتی ہے، اور پھر اس کے بعد فجر میں آپ کو چھوڑتی چلے مولانا آپ چلے جائیں۔ لیکن بہرحال یہ بھی خدا کا شکر ہے کہ اس وقتوں کی ڈفرینس کی وجہ سے توفیق بھی ہو جاتی ہے کہ انسان بہت ساری جگہوں پر مومنین میں پہنچ جاتا ہے۔ قرآن ہی کی آیت ہے، قرآن پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ تم جو ہے وہ رسول سے ایڈریس ہے، اور رسول سے کہا جاتا ہے کہ ان سے کہو کہ اگر یہ خدا سے محبت کرتے ہیں تو فتبعونی، تو پھر میری اطاعت کرو تاکہ خدا ان سے محبت کرے۔ خدا نے اپنی محبت کو ان کی اطاعت کے اندر پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم
کیا واقعاً خدا سے محبت کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ پروردگار نے انبیاء کو بھیجا، اوصیاء کو بھیجا، ائمہ علیہ السلام کو بھیجا. اصل ان سب کا ہدف، یا قرآن میں جب آپ کسی بھی قوم کے واقعے کو دیکھیں کہ جس قوم میں خدا نے کسی نبی کو بھیجا ہے تو سب کی ایک ہی دعوت تھی، اور وہ دعوت تھی لا الہ الا اللہ، ایک خدا کی عبادت کرو، ایک خدا کی طرف آؤ، بتوں کو مت پوجو، اس کو چھوڑ دو، فساد کو چھوڑ دو، ساری چیزوں کو چھوڑ دو تاکہ تم ایک خدا کی طرف بڑھ سکو. پروردگار نے حدیث قدسی میں بھی یہی کہا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا چاہوں، میں نے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق کیا. اب یہ جو پوری خلقت ہے یہ سب خدا ہی کے لیے ہے، یعنی خدا نے چاہا ان سب کو خلق کرے اور اپنے وجود کے لیے ان کو خلق کیا. خدا محتاج نہیں ہے، خدا غنی مطلق ہے کہ امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یا غنی الاغنیاء انا افقر الفقراء، اے بے نیازوں میں سب سے بڑے بے نیاز میں فقیروں میں سب سے بڑا فقیر ہوں. تو اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس نے نظام کائنات کا ایسا بنایا، وہ چاہتا تھا، اسے محبت تھی، اس نے بنایا ایسے ہے کہ ان کو بنایا اور اس کے بعد پھر سب کو بنایا، اور یہی کہا کہ اگر مجھ تک آنا چاہتے ہو تو انہی کے ذریعے سے آؤ، انہی کے راستے سے آؤ. اسی لیے جب ہم زیارت جامع کبیرہ پڑھتے ہیں تو وہاں جب اہل بیت کو سلام کرتے ہیں وہیں باب اللہ ہیں، باب توحید ہیں، یعنی توحید کا دروازہ یہی ہے. جیسے ایک شعر میں عرض کیا ہمارے مثلا وسیع نقاش صاحب نے غالباً کہ چاہے کوئی بھی عید ہو گزرتی غدیر سے ہی ہے وہ. تو اصل وہی ولایت ہے، اور یہی ولایت جو غدیر والے دن دی گئی، یا آج کل کی لینگویج میں اگر بات کی جائے جوانوں کے لیے تو یہ وہ لیٹسٹ سافٹ ویئر تھا پروردگار کا اس ہارڈ ویئر کے اوپر، کہ جب یہ اپڈیٹ ہوا تو منافقوں کے چہرے جو ہے وہ واضح ہونا شروع ہو گئے. یہ ایسا سافٹ ویئر تھا کہ جہاں آج بھی انسٹال کیا جائے تو جہاں وائرس ہوتا ہے وہاں نظر آ جاتا ہے کہ یہاں پہ وائرس ہے. تو اب یہ ایسا سافٹ ویئر تھا اور ایسا سافٹ ویئر ہے. تو یہ جب ہمارے اپنے اندر، ہم تو خدا کا شکر کریں کہ ہمارے والدین نے، آباء و اجداد نے ہمارے ہارڈ ویئر کی تربیت ایسی کی ہے کہ یہ سافٹ ویئر ہم ایکسیپٹ کر سکیں، ورنہ یہ ہر کسی کے بس کی کام نہیں تھی. لوگ بڑے اطراف میں بھی گھومتے رہے لیکن ہارڈ ویئر میں پرابلم تھی. اس لیے جو ہے وہ میں بڑے ادبی انداز سے بہت بہتر طریقے سے بات کہوں گا ہارڈ ویئر فالٹ کی وجہ سے یہ سافٹ ویئر ایکسیپٹ نہیں ہو سکتا تھا. تو شرائطیں یہ سافٹ ویئر کی، تو جب یہ آیا، یہ دیا گیا، تو مشکل ساری یہی پیدا ہو گئی، پریشانی ساری یہی پیدا ہو گئی، کیونکہ یہ وہ واحد سسٹم ہے جو توحید کی طرف لے کے جاتا ہے. باقی رائٹ لیفٹ ہے، باقی کسی اور طرف لے جائے گا. یہ عین توحید ہے، یعنی جس نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو تھام لیا، پہنچ گیا، وہ توحید تک پہنچ جائے گا. سبحان وہی اللہ، سلمان و منا اہل بیت ہو جائے گا، وہی بوزر و کمبر بن جائے گا، وہی میسم تمار ہو جائے گا، وہی زرارہ ہوگا. وہ آپ جتنے نام لے لیں کہ جن کے نام یاد ہیں لوگوں کو، باقی تو نام ہی یاد نہیں ہے. لوگ تو تبرے کی بھی ڈیفینیشن لوگوں نے اپنے حساب سے کر لی ہے، ورنہ تو اصل تو برات ہے، یعنی برات یعنی دوری کرنا. دوری کی پہلی شرط یہ ہے کہ کسی کو یاد ہی نہیں رکھو. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں تو کوئی یاد ہی نہیں ہے، باقی کوئی طرف یہ نہیں تھا، ہمیں تو یہی یاد ہے. تو یہ سب سے بڑا برات ہوتا ہے، اور لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہے. خام خواہ جو ہے وہ لوگوں کو یاد کر کر ان کی یاد کو غلط طرف لے جاتے ہیں. کیا کہنے یہ جو کیفیت ہے، کیونکہ جس وجود میں ولایت اتنی جو ہے وہ نفوذ کر جائے، وہ تو اس وجد میں رہتا ہے کہ وہ تو اس عالم سے پرواز کرنا چاہیے اسے. یہ تو ولایت ایسی ہے کہ اسے پرواز کر دے انسان کو، انسان اس تعریفوں کی طرف بڑھے جسے میرے مولا نے تعریفیں کی. وہ خصوصیتیں، وہ خصلتیں، وہ ویلیوز، وہ ایٹریبیوٹس جو محبت سکھاتی ہے
اور کتنا خوبصورت ہے. میں ایک حدیث مجبور ہو گیا ہوں حدیث کو چند دنوں میں کئی جگہ پر مجھے موقع ملا, مجھے پڑھنی پڑ گئی, کیونکہ بہرحال وہ میں بار بار اس لیے پڑھ رہا ہوں آج کل کہ اپنے اندر ایجاد کروں وہ خصلتیں, وہ خوبیاں کہ جو اہل بیت سے محبت کرنے والوں میں پائی جانی چاہیے, کیونکہ یہی وجود سے نظر تو آئے. ہم نے کسی کو دکھانا نہیں ہے, لیکن وہ جو دنیا کا کیمرہ دیکھ رہا ہے وہ تو دیکھے گا کیا کہنے یہ واقعا محبت کرنے والا ہے یا یہ صرف الفاظ جو ہے وہ ادھر ادھر گھماتا رہتا ہے. تو وہ جو وجود جو گفتگو کرے گا تو یہ عالم وجود میں, اس عالم ملکوت میں کہ جہاں ہر عالم میں میرا امام اپنے وجود سے ہر موجودات کو فیض دے رہا ہے, تو میں کیوں پیچھے رہ جاؤں اس عالم میں کہ بے شک ماڈرن دنیا ہے, بے شک دنیا بہت آگے نکل گئی ہے, لیکن امام امام ہے, امام آج بھی امام ہے. آج بھی جب لوگ ائمہ سے توسل کرتے ہیں, جڑتے ہیں, میں آیت اللہ گل پائگانی کا واقعہ پڑھ رہا تھا کہ بہت بڑے عالم دین تھے مرجع, جن کے داماد آیت اللہ صافی گل پائگانی حیات بھی ہیں, خدا ان سب علماؤں کو جو ہے وہ صحت اور سلامتی عطا فرمائے. وہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ طالب علم بنے, نئے طالب علم, اور جب وہ نجف گئے تو وہیں نجف میں حرم کے حجرے میں پہنچے تو وہیں پر رات ہوئی اور وہیں وہ سوئے. تو انہوں نے پہلی رات خواب دیکھا کہ حرم میں سب کچھ نہیں ہے, زری کچھ بھی نہیں ہے, مسند ہے, مسند پر امیر المومنین علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں شہد ہے, اور انہوں نے اپنی انگلی مبارک سے شہد کو جو ہے وہ میرے دہان میں ڈالا اور کہا آج تک مجھے اس شہد کی شیرنی جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے. تو جب انہوں نے اس خواب کو بیان کیا اس وقت علماء سے, تو انہوں نے کہا کہ مولا نے آپ کو علم عطا کیا ہے, اور یہ وہ جو علم ہے, یعنی آج بھی ہم اتنے سمجھتے ہیں کہ شاید ماڈرن دنیا ہے, لیکن آج بھی اگر ہم ان سے متصل ہو جائیں تو علم اور حکمت کے دروازے یہ ہمارے وجود سے جو ہے وہ بالکل ان چشموں کی طرح ابل سکتے ہیں. جیسے آپ شعراء کرام جب لکھتے ہیں تو یقیناً آپ کے ہاتھ کے قلم ہوتے ہیں, مگر الہام جو ہے وہی رحمانی ہوتا ہے جو عطا کرتا ہے. تو اس کے لیے تو صرف ان خصلتوں کو ایجاد کرنا ہے کہ جو ہمارے وجود میں انسان اپنے لیے یہ باقت و صالحات چھوڑے جا رہا ہے, چاہے وہ لفظ کی صورت میں ہو, چاہے وہ کسی زبان کی صورت میں ہو, اور یہ معاملہ ملٹی پلائی ہوتا ہوا اس عالم میں جب پلٹے گا تو شاید ہمیں نظر آئے گا کہ یہ ایک شاید مصرع لکھا تھا, اس کے بدلے میں خدا نے ہمیں کیا عطا کیا. اور کیونکہ ہم اس عالم کو سمجھ نہیں پائے. شخص بدو تھا, عرب تھا, رسول خدا کی خدمت میں آیا, کہا یا رسول اللہ ایک سوال ہے آپ سے. وقت نماز کا ہو گیا تھا, رسول خدا فرماتے ہیں کہ چلو نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھ کر کہا پوچھو کیا سوال ہے. کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی. رسول خدا فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ تم قیامت کب آئے گی, تم نے قیامت کے لیے کیا آمادہ کیا ہے, کیا ریڈی ہے تمہارے پاس, کیا تیاری ہے. عرب تھا, بیچارہ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, میرے پاس تو جو نمازیں ہیں بس وہی مشکل سے واجبات ہیں, نہ مستحبات ہیں, نہ کوئی اور عمل ہے, نہ کوئی دعائیں ہیں. ہاں ایک عمل میرے پاس ہے, وہ یہ کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. بس جب یہ سنا رسول خدا تو فرماتے ہیں اور کہتے ہیں رسول کے جواب نے اصحاب کو اتنا خوش کیا کہ آج تک کبھی اتنے خوش نہیں ہوئے تھے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ بس جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے آخرت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کیا کہنے یہ ایک محبت کہ جو خدا نے ہمیں عطا کی ہے. عزیزان محترم, یہی محبت ریکوائرڈ ہے. رسول خدا کی حدیث ہے کہ جو بھی ہم سے یعنی اہل بیت سے, مجھ سے اور میری اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو پروردگار انہیں 10 خصوصیتیں دنیا میں دیتا ہے, 10 خصوصیتیں آخرت میں دیتا ہے. آخرت میں تو انشاءاللہ ہمیں وہ عطا ہوں گی اور ہم وہاں ہوں گے, لیکن کم از کم جب ہم اس عالم میں ہیں تو اس عالم میں ہم دیکھیں کہ یہ خصوصیتیں جو ہونی چاہیے ہمارے وجود میں یہ ہیں یا خدا نخواستہ نہیں ہے, یا میری اپنی کہیں کوتاہی ہے. تو ہم
اس کو دیکھیں کہ میں بہرحال بہت اختصار کے ساتھ زیادہ وقت نہیں لوں گا اور ان کو جتنا ہو سکا تھوڑا تھوڑا سا بیان کروں تاکہ ہم پریکٹیکلی اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم ان سے کتنے فاصلے پر ہیں۔ یہ ہم سے فاصلے پر نہیں ہے، یہ تو ایسے واقعات ہیں کہ جو مسلمان بھی نہیں تھے اور جب انہوں نے ان کے دامن کو تھاما ہے تو انہوں نے انہیں بھی نہیں چھوڑا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم تو ان کو چاہنے والے ہیں، ذکر کرتے ہیں، یہ ہم سے دور ہوں، ہم ان سے دور ہو سکتے ہیں؟ خدا نخواستہ یہ ہم سے دور نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے کئی ایسے واقعات ہیں کہ جو ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے جو ہے وہ کی ہے محبت۔ شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، صلی اللہ محمد وعلی محمد، ابادان کا رہنے والا تھا، کہا مولا میں جہاں رہتا ہوں وہاں کا جو گورنر ہے وہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کا چاہنے والا ہے، میرے کچھ معاملات ہیں فائنینشل، میرے کچھ مالیات ہیں، ٹیکس ہیں، میرے پاس اتنی انکم نہیں ہوئی کہ میں ان کو ادا کروں، اگر آپ ایک لیٹر لکھ دیں گے، ایک نامہ لکھ دیں گے تو شاید میرے لیے وہ آسانی پیدا کر دے۔ امام نے کہا بس تو چاہتے کیا؟ کہا بس وہ میری مالیات کو، میرے ٹیکس کو کم کر دے، جب میرے پاس اس سال اتنی کمائی نہیں ہوئی۔ امام نے ایک لیٹر لکھا اور اس کو جو ہے وہ دے دیا۔ جب یہ وہاں پہنچا تو رات کا وقت تھا، اس نے پیغام بھجوایا کہ میں امام کی طرف سے آیا ہوں۔ وہ رات کے وقت میں اس شخص نے جب سنا کہ امام نے کسی کو بھیجا ہے تو ننگے پاؤں نکل کر باہر آ گیا۔ کہا تمہیں امام نے بھیجا ہے؟ کہا ہاں مجھے امام نے بھیجا ہے۔ کہا یہ لیٹر لے کر آیا ہوں۔ اس نے پہلے تو اس خط کو لیا، اس کو چوما، اپنے آنکھوں پہ رکھا، پھر اس کے ماتھے کو چوما، پھر اس کو بٹھایا، پھر اس خط کو کھولا۔ اس خط میں میرے مولا نے اسے لکھا تھا کہ یہ بھی ہمارا چاہنے والا ہے، اس کو خوش کر دینا۔ یہ نہیں لکھا کہ اس کے ساتھ کرنا کیا، بس لکھا کہ اس کو خوش کر دینا۔ اب اس نے بولا کہ بتاؤ تمہارا کام کیا ہے؟ کہا میرا یہ مسئلہ ہے۔ اس نے رات ہی کو اپنے جو بھی کام کرنے والے تھے بلایا، جہاں یہ سب حساب کتاب ہوتا تھا سب کچھ کٹوا دیا، جو بھی اس کا تھا سب کاٹ دیا۔ پھر بلایا اپنے خاص ملازم کو، کہا کہ جو میری جائیداد ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرو، حدیث کو دے دو۔ اب اس نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرے لیے کافی تھا، یہ جو آپ نے کیا یہ میرے لیے کافی تھا۔ کہا نہیں، کیا تم خوش ہوئے ہو؟ ہاں میں تو بہت خوش ہوں۔ جس کہتے ہیں فرش قالین پہ کھڑا ہوا تھا، کہا اس کو بھی لپیٹو، اس کو بھی اس کو دے دو، کیونکہ اس وقت میں یہ خط لے کر آیا ہے۔ کہا خوش ہوئے ہو؟ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ محبت، یعنی امام نے کہا کہ اس کو خوش کر دے۔ اب اس کو کیسے اس نے خوش کیا؟ امام کی خوشی کی خاطر، کہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جسے امام خط لکھے ہوں، امام ملتے ہوں، امام نے اس کو کوئی کام کہا ہو۔ کیونکہ میں اپنی بات کروں گا، خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہوں گا، کیونکہ ہم امام کو نہیں سمجھے آج تک، ہم نے امام کو درک نہیں کیا، امام کو محسوس نہیں کیا اپنے وجود سے۔ اگر محسوس کیا، یقیناً آپ یقین، جو کربلا ہے یہ ادراک کا کمال ہے کہ جنہوں نے اپنے وجود سے امام کو ایسا محسوس کیا تھا کہ ان کی گردنیں کٹتی رہیں، انہیں تکلیف نہیں ہوئی، کیونکہ وہ امام کو محسوس کر رہے تھے۔ امام ہے حیات، امام ہے ایسی زندگی، یہ جب نہیں ہو تو انسان تڑپتا پھرتا ہے۔ آج ہماری آنکھیں، میں تو خود بہرحال اپنی آنکھوں کے لیے پریشان ہوں اور اپنے محاسن کے لیے کہ سفیدی جو ہے وہ آ گئی انسان کے اندر، اور انسان جو ہے وہ سب کہتے ہیں نا، بڑے کسی ادیب نے بڑا اچھی بات کہی تھی، میں سن رہا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چہرے کی سیاہی تو سفید ہو گئی مگر دل کی سیاہی جو ہے وہ ابھی تک سیاہی ہے، سفید نہیں ہوئی ابھی تک۔ عزیزان محترم، امام سے رابطہ، امام سے جڑنا، یہ اصل زندگی کا گول ہونا چاہیے۔ متا ترانا و نراقا، یعنی کب آپ ہمیں دیکھیں گے، کب ہم آپ کو دیکھیں گے، بھلا کب ہم آپ کے گرد گھومیں گے، کب ہم آپ کے سامنے بیٹھ کر منقبتیں سنائیں گے، کب ہم آپ سے کب داد لیں گے، کب آپ کہیں گے واہ کیا کہنا، کیا تم نے شان کی ہے میری
جد کے لیے کیا تم نے شان کیے میرے جد رسول کے لیے. یعنی واقعاً انسان اپنے وجود سے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا مولا ہمارے سنتا بھی ہے، ہمیں دیکھتا بھی ہے، اور ہمارے عمل ان تک پہنچتے ہیں. بس انہی خصوصیت باطن کا رزق ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے. اس کی پہلی خصلت جو ہے، پہلی خصوصیت ہے، وہ زاہد ہونا ہے. انسان جو ہے وہ زاہد ہو جاتا ہے. زاہد کی ڈیفینیشن خود امیر المومنین فرماتے ہیں کہ زاہد کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ زاہد یعنی کہ جب اسے اگر بہت کچھ مل جائے تو وہ بہت خوش نہیں ہوتا، اور اگر کچھ اس سے چھن جائے یا کم ہو جائے تو وہ غصہ نہیں کھاتا. مثال کے طور پر آج کی دنیا کے اندر اگر ہمارے پاس بہت سارے کہیں پیسے آ جائیں یا بہت ساری چیز کچھ ہمیں مل جائے، ثروت مل جائے، خزانے مل جائیں، تو زاہد جو ہے وہ بہت زیادہ اس پہ خوش نہیں ہوتا. بہت زیادہ اس کی طبیعت میں، اس کے نیچر میں تبدیلی نہیں آتی کہ مثلا پہلے کچھ تھا، آج اس کے بعد اگر بہت کچھ آ گیا ہے تو اس کے رویے میں تبدیلی آ گئی، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں تبدیلی آ گئی. نہیں، یہ بالکل ویسا ہی رہتا ہے. اور کیسے لوگ تھے صدر اسلام میں کہ ایک محفل میں ایک غریب شخص آیا اور دوسرا ایک عرب بیٹھا ہوا تھا. جیسی وہ آ کے بیٹھا، اس کا لباس اتنا اچھا نہیں تھا، غریب تھا، فقیر تھا. دوسرے وانے نے اپنے لباس کو سمیٹا کہ کہیں اس کے لباس پہ کچھ نہ لگ جائے. تو رسول خدا نے اس بات کو محسوس کیا، وہ بھی شرمندہ ہوا. اس نے بعد میں کہا کہ میں اپنی آدھی کی دولت جو ہے وہ اس فقیر کو دیتا ہوں. تو اس فقیر نے لینے سے انکار کر دیا. کہا کیوں نہیں لے رہے؟ کہا میں نہیں چاہتا کہ کل کو میں بھی کچھ ایسا کروں، کسی اور سے اپنے لباس کو سمیٹوں. کیوں؟ کیونکہ بہرحال یہ دنیا انسان کو کر دیتی ہے ایسا، دنیا انسان کو کھینچ لیتی ہے. مولا متقیان یہی فرماتے ہیں کہ بالکل زندگی ایسے ہو، دنیا میں نہ ہو اس کا. یہ جو پانی ہے دریا سمندر کا، یہ دنیا ہے اور کنارہ آخرت ہے. ہمیں اسی دنیا کے اوپر سفر کرتے ہوئے آخرت تک جانا ہے. لیکن اگر ہم اسی دنیا میں اس پانی کو اپنی کشتی میں ڈال بیٹھے تو یہ کشتی ڈوب جائے گی اور ہم اسی دنیا میں ہاتھ پاؤں مارتے رہ جائیں گے. تو یہ پہلی صفت ہے کہ ہم خدا کرے کہ ہم بہرحال اس کو اپنے اندر ایجاد کریں. دوسری جو کوالٹی ہے وہ والحرص علی العمل ہے. یعنی ہر اچھے کام کے لیے، عمل کے لیے انسان کو حریص ہونا. یعنی انسان کو گریڈی ہونا کہ بس میں ہی یہ کام کروں. اگر مجھے پتا چلے کہ کوئی کام ہے، کسی کو ضرورت ہے، کہیں ہیلپ کی ضرورت ہے، کوئی کسی جگہ فائنینشیل ہیلپ کرنی ہے، کہیں مورل ہیلپ کرنی ہے، کسی کو کہیں پہنچانا ہے. بہت سارے لوگ کمیونٹیز میں ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کو پتا چل جائے کہ کوئی نیا مومن آیا ہے یا مطلب کسی کو ضرورت ہے تو وہ پیچھے نہیں ہٹتے، وہ دوڑے دوڑے جاتے ہیں. یہ ایک بہت اچھی کوالٹی ہے. بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں وہ ہمیں سے کیا مطلب وہ کسی کو اگنور کر دیتے ہیں. تو یہ مومن کی خصوصیت نہیں ہے. مومن کی خصوصیت ہے کہ جب بھی کہیں نیکی کی اپرچونٹی اوپن ہوتی ہے، یہ سب سے پہلے دوڑتا ہوا جاتا ہے. اس نیک عمل کو یہ سب سے پہلے کرتا ہے. اگر عبادت ہے تو اس میں بھی حریص رہتا ہے. عبادت میں، نماز میں، دعا میں، مناجات میں اپنے آپ کو کم نہیں چھوڑتا. عزیزان محترم، عمل خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ کس کا عمل خدا کی بارگاہ میں قبول ہے، لیکن یہ کہ انسان کوشش کرے، چاہے کہ اس نے زندگی میں مناجات کتنی پڑھی، اس نے کتنی مناجات کی ہیں. آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالی فرماتے تھے کہ ہم لوگوں کو، ہمارے استاد کہتے تھے کہ جب جو ہے وہ تہجد کی نماز پڑھنے جاؤ تو قنوت کے اندر کبھی جو ہے وہ دعائے جوشن کبیر ہے، کبھی دعائے ابو حمزہ ہے. ہم سے تو پورے رمضان میں نہیں پڑھی جاتی وہ ایک دعا، اور وہ روح قنوت کے اندر یعنی اس عمل کے لیے اس لذت کو محسوس کرتے تھے، اس عبادت کی، کیونکہ حریص تھے کہ یہ عمل ہم نے کرنا ہے، یہ عمل ہم نے انجام دینا ہے. تو انشاءاللہ خدا ان ایام کے صدقے میں ہمیں بھی کہے کہ ہم اس عمل کو، اور سب سے بہترین عمل، اور جتنا زیادہ انسان کرے کم ہوتا ہے، اور اگر کم بھی کرے تو بھی ریکوائرڈ ہے، کرنا ضروری ہے، اور وہ ہے قرآن کی تلاوت. قرآن کی تلاوت جو ہے وہ انسان کے وجود کو، حیات کو
جو ہے وہ پاک کرتی ہے، اسے خدا کے ساتھ رابطے کو جوڑتی ہے، کتنی بیماریوں کا علاج ہے۔ انسان بعض اوقات ڈپریشن کا شکار ہے آج کل کی دنیا کے اندر، اور انیگزائٹی ہوتی ہے، اور پتہ نہیں آج کل ظاہر ہے جتنا انسان دنیا کے ان چیزوں کے اندر انوالو ہے وہیں پر اس کو، اور یہ وائرس کی وجہ سے بھی کافی لوگ ڈپریشن اور مشکلات کا شکار بھی رہے۔ خدا متعال سب کو شفائے کاملہ بھی عطا فرمائے، بہت الہی سارے آمین، الہی مریضوں آمین۔ کو بھی اور مشکلات۔ لیکن قرآن سننا، قرآن تلاوت، میں ریسنٹلی ایک دوست سے ملاقات ہوئی، میں پاکستان گیا ہوا تھا تو آسٹریلیا سے وہ آئے ہوئے تھے، وہ علاج کرتے تھے جو حجامے کا، اور ایکسپرٹ تھے، اور کہتے تھے میں جاپان گیا اور وہاں سے میں سیکھ کے آیا باقاعدہ۔ تو کہتے میں وہاں جہاں گیا تو وہاں مختلف لوگوں کنٹری سے لوگ آئے ہوئے تھے، تو وہاں جو ہمارا ٹیچر تھا وہ جو جاپنیز تھا، اس کا جو انسٹیٹیوٹ تھا ادھر ایک عجیب سی ایک آواز آتی تھی، ایک عجیب سا میوزک تھا، تو میں اس کو سمجھ نہیں پاتا تھا یہ ہے کیا۔ ہر روم کے اندر جہاں وہ ٹریٹمنٹ کرتے تھے وہ چل رہا ہوتا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ یہ کون سا میوزک ہے، یہ مجھے بتاؤ، تو وہ اگنور کرتا تھا، بتاتا نہیں تھا۔ بہرحال میں اس کے پیچھے لگ گیا، تو اس نے مجھے بتایا، کیونکہ میں مسلم تھا، کہا کہ یہ قرآن کی تلاوت ہے، اور اس کو ہم نے ٹرانسفارم کیا ہوا ہے کہ مطلب تھوڑا سا نوٹس کو اس طرح کیا ہوا ہے کہ فیل نو، اور سورہ رحمان کی تلاوت ہے۔ کہا ہم جتنا بھی علاج کرتے ہیں سب سورہ رحمان سے کرتے ہیں، سورہ رحمان کی تلاوت چلا کر جو ہے وہ لوگوں کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ یعنی قرآن انسان کے وجود کو جو ہے وہ شفا دیتا ہے، ظاہری وجود کو بھی اور باطنی وجود تو یقیناً۔ تو یہ وہ عمل ہے کہ انسان اگر اپنی زندگی میں تھوڑا تھوڑا انجام دے تو پھر اپنے اندر ان خوبیوں کو پیدا کر سکتا ہے۔ تیسری الورا فی الدین ہے، ورا بھی تقوی کی ایک سٹیج ہے کہ انسان پرہیزگاری اختیار کرے، جسے خدا نے کہا ہے عمل کرے، جسے خدا نے کہا ہے چھوڑ دے اسے چھوڑ دے۔ آیت اللہ عظم بہجت کی خدمت میں طالب علم پہنچتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں کوئی وظیفہ دے دے کہ ہم جو ہے وہ عرفان کے کسی بڑی منزلوں میں پہنچ جائے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ جو واجبات ہے اس پہ ادا کرو، جو محرمات ہیں اسے چھوڑ دو۔ کہتے تھے آقا بس یہی، کہتے ہیں ہاں اسی پہ عمل کر لو، بڑی بات ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آج کل کے دور کے اندر واقعا بڑا سخت ہے حلال پہ عمل کرنا اور حرام کو ترک کر دینا۔ کیوں؟ کیونکہ دور ایسا آ گیا ہے، اپنے ہاتھ میں وہ روایت جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ وقت آئے گا کہ ایک نیکی کرنا ایسے ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ رکھنا ہوگا، اور آگ جو ہے وہ ہاتھ سے نکل لی۔ یہ وہی دور ہے، آج بہت سخت ہے۔ آج آپ نیکی کریں، آج آپ کسی سے نیکی بات کریں تو سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کچھ اس کو مجھ سے لینا دینا ہوگا، یا خود انسان کسی کو نصیحت کرنا کسی کو آج بہت سخت ہو گیا ہے آج کل کے دنیا کے اندر۔ لیکن یہاں یہ ضروری ہے عزیزان محترم کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس دور میں بہت ساری چیزیں ماڈرن ورلڈ کی وجہ سے، یا ہمیں اپنے مذہب کو جو ہے وہ نہیں بہت بات کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ اور ہمیں ہماری ٹیچنگز، ہمارے علماء کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ چاہے سخت جتنا بھی دور ہو، انسان کو اپنے اندر ضرور یہ ریگریٹ ہونا چاہیے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے، یہ کام اچھا نہیں ہے۔ یقیناً ہر جگہ آپ امر بالمعروف نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ مومن کی، کہ وہ خدا کے جو امر ہیں ان کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ یعنی جو خدا نے کہا ہے کہ ان کو انجام دینا، ان کو انجام، ان کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہیں آپ روک نہ پائیں، ہو سکتا ہے کہیں آپ زبان سے کہہ نہ پائیں، لیکن آپ کو دل سے محسوس ہو کہ یہ اچھا نہیں ہو رہا۔ یہ ساری اس کی میں پڑھ رہا تھا آیت اللہ تقی بافقی، بہت بڑے عالم دین تھے نجف کے، کہتے ہیں کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ میں مشہد مقدس امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں زیارت پہ جاؤں، تو کرب نجف سے نکلے اور بائی روڈ ظاہر لوگ آتے تھے، تو ایلام شہر ہے ایران کا، اور برف، شدید برف، اور بالکل برف کا ایسا طوفان کہ وہ ایک جگہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ رات نہیں میں سفر کر پاؤں گا، مجھے صبح نکلنا پڑے گا۔ لیکن وہاں گئے تو وہاں دیکھا وہاں عجیب لوگ تھے، اور لہو لعاب کی محفل تھی، اور جو ہے وہ قمار بازی میں لگے ہوئے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ میں رات کو یہاں کیسے بیٹھوں، یا میں ان کو امر بالمعروف کہوں، اور انہوں نے میری سننی نہیں ہے، اور میرے لیے یہاں رات گزارنا مشکل ہو جائے گی۔ اسی اسنا میں، اسی پریشانی میں تھے
تو انہیں باہر سے ایک صدا آئی اور جنہوں نے اسے بلایا، یہ جیسے ہی باہر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک نورانی شخصیت سی بیٹھی ہوئی ہے اور انہیں دعوت دی۔ یہ جیسے ہی کہتے ہیں میں جیسے ہی اس درخت کے سائے کے نیچے آیا، کیونکہ اتنی سخت سردی تھی، لیکن نہ مجھے سردی کا احساس ہوا نہ مجھے برف کا احساس ہوا۔ فجر تک میں ان کے ساتھ رہا، نماز پڑھی، تو انہوں نے کہا کہ چلے ہم سفر شروع کریں۔ ہم نے سفر شروع کیا، کچھ سفر کر کے مجھے اندازہ ہو گیا یہ وقت کا امام ہے جن کے ساتھ میں سفر کر رہا ہوں۔ جیسے ہی امام نے محسوس کیا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے، امام نے میری طرف دیکھا اور مسکرایا، اب جب کہ تمہیں پتہ چل گیا ہے تو میں کون ہوں، تو اب میں جو ہے وہ تم سے مرخص ہوں گا۔ کہا مولا پھر کب آپ کی زیارت ہوگی؟ کہا کم میں ہوگی اور حرم خراسان میں نیشاپور کے پاس جو ہے وہ ضرور ہم تمہاری زیارت کو آئیں گے۔ یہ کہتے ہیں میں بڑی بے چینی سے کم پہنچا کہ میں کم میں رہا 3 دن، مگر میری امام سے ملاقات نہیں ہوئی۔ بڑا دل عجیب سا ہوا کہ امام نے تو کہا بھی تھا کہ وہ آئیں گے اور امام نہیں آئے۔ پھر کہتے ہیں کہ جب یہ جو ہے وہ خراسان کے قریب پہنچے تو اس جگہ پر جہاں امام نے کہا، اسی سوچوں میں تھے کہ امام نے کہا تھا، تو پیچھے سے امام نے آواز دی اور پہنچے۔ تو انہوں نے کہا مولا آپ کم میں نہیں آئے تھے؟ کہا میں آیا تھا جب تم بی بی معصومہ کے حرم سے باہر نکلے تھے، لیکن تم کسی کو سوال کا جواب دینے میں مشغول تھے تو میں تمہارے برابر میں کھڑا ہوا تھا۔ عزیزان محترم، یعنی انسان نیت کرے کہ برائی ہے، برائی اچھی نہیں ہے، مجھے اس سے نکلنا ہے۔ امام دنیا کی سردیوں میں، دنیا کی گرمیوں میں، دنیا کی پریشانیوں میں اپنے سائے میں لے لیتے ہیں، اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم ان کے کتنے قریب ہیں۔ چوتھی صفت جو ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے وہ عبادت کی رغبت ہے، کہ جس کو میں نے بہرحال آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ ہم خود یہ دیکھیں کہ ہم جب عبادت کرتے ہیں کیا واقعاً شوق سے کرتے ہیں؟ کیا ہمارا دل چاہتا ہے کہ نماز کا وقت آئے تو ہم تھوڑا سا پہلے نماز سے جا نماز بچھا لیں یا پوچھیں؟ خدا نخواستہ یقیناً ہمارے ناظرین ایسے حاضرین محفل نہیں ہوں گے ایسے کہ جو یہ انتظار کرتے ہوں گے کہ وقت قضا پوچھ لو، وقت قضا کب ہوگی اس سے پہلے پڑھ لیں گے۔ نہیں، بلکہ جو عشق اور شوق اور محبت رکھتا ہے وہ اپنے محبوب کا دروازہ کھلنے سے پہلے اس کے در پر بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ وہ ہے رغبت عبادت کی کہ جب آواز آئے، اور یہی صفت ہے کہ جب رسول خدا کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا جب وقت نماز آتی تھی کہ خالق جو ہے وہ اپنی مخلوق کو دعوت دے رہا ہے۔ پانچویں صفت، اور میں بہرحال اسی پہ اختصار کروں گا، اور جو یہ محفل ہے اور شاید آپ اس کو اور کنٹینیو رکھیں گے، اور وہ ہے توبہ قبل الموت۔ یعنی مومن اور وہ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ انتظار نہیں کرتا، وہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک کوالٹی ہے باقی روایاتوں کی روشنی میں کہ مومن جو ہے وہ اس دنیا سے ٹرانسفارم کا بہت تیزی شدت سے انتظار کرتا ہے۔ حدیث بیان ہوتی ہے رسول خدا کی دنیا سجن و مومن، دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے زندان ہے، اور مومن ہمیشہ اس سے پرواز چاہتا ہے، اس سے اڑنا چاہتا ہے، تو وہ تیار رہتا ہے، وہ ہر وقت توبہ ہے ہی پلٹنا۔ یعنی وہ کبھی بھی اس کی گاڑی اس ہائی وے پہ اگر کہیں غلط نکلتی ہے تو فوراً ایگزٹ ڈھونڈ کر واپس اپنے جو ہے وہ آٹو بان پہ آنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اسی لیے پروردگار قرآن میں کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ اب یہ جو محبت ہے عزیزان محترم، یہ بہت ریکوائرڈ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں سم ٹائم کہ کیسے ہوگا۔ اس میں ایک واقعہ اہل بیت کی اس محبت اور اس پلٹنے کے لیے کہ ابو بصیر کا واقعہ ہے کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے اور کوفہ کے رہنے والے تھے، اور ان کے برابر میں نیبر جو تھا دنیا پرست آدمی تھا، لہو لعاب کی محفل، عجیب کروں سے گانوں کی آوازیں اور اس طرح کی، ہے نا، لوگوں کا مال کھا جانا، یہ وہ۔ ابو بصیر اکثر اس کو
جو ہے وہ امر بالمعروف کرتے رہتے تھے، ہمسائے تھے، ہمسائے کا حق تھا، وہ بھی ان کا بہرحال احترام کرتا تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے یہی بولا کہ یہ جو آپ کرتے مناسب نہیں ہے، کہا کہ میں کسی اور دنیا کا آدمی ہوں، آپ شریف النفس انسان ہے، کہا نہیں یہ چھوڑ دیں آپ، مناسب نہیں۔ پتہ نہیں اس کے دل میں یہ، ہم بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ کیا فائدہ ان کو، تو انہوں نے تو سدھرنا نہیں ہے، انہوں نے تو سمجھنا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہمارا کام ہوتا ہے ہم آہستہ آہستہ نوک کرتے رہیں۔ اصل جو یقظہ استعمال لفظ ہوتا ہے، بیداری جسے کہتے ہیں، یہ یقظہ خدا کا کام ہے، میرا حق کا کام نہیں ہے۔ ہمیں صرف نوک کرنا چاہیے۔ ابو بصیر کی اس نوک نوک کی وجہ سے اس کے اندر ایک یقظہ پیدا ہوا۔ اس نے کہا اچھا میں یہ سب چھوڑ دوں گا، مگر جس کو تم اپنا مولا کہتے ہو اگر وہ میرے لیے ضمانت دے دے بہشت کی تو میں یہ سب چھوڑ دوں۔ یہ سننا تھا۔ بہرحال ابو بصیر جب مدینہ پہنچے تو اپنے مولا کی خدمت میں عرض کی، مولا ایسا ایسا ہے۔ تو امام نے کہا اس سے بولو کہ جو اس نے لوگوں کا مال کھایا ہے، لوگوں کا مال واپس کر دے اور یہ سب چھوڑ دے، میں اس کی بہشت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر جب آئے آنے لگا، اس کو روک دیا۔ جب سب چلے گئے تو اسے کہا کہ مولا نے تمہارے لیے پیغام بھیجا۔ پہلے تو اسے یقین نہیں آیا، جب اس نے 2-3 دفعہ پوچھا، کہا سب لوٹا دو، پلٹا دو۔ کچھ دنوں بعد ہمسائے نے پیغام بھیجا ابو بصیر کو کہ میرے سے ملنے آؤ۔ جب ملنے آئے تو یہ دیوار کے پیچھے کھڑا ہے اور دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ تھا میں نے پلٹا دیا ہے لوگوں کو، اور جس کا مجھے پتہ نہیں تھا میں نے مال کو صدقہ دے دیا ہے۔ میرے بدن پر اب لباس نہیں ہے کہ میں لباس پہن سکوں، خالی ہو چکا ہوں۔ پھر ابو بصیر نے اس کے لیے لباس کا انتظام کیا۔ کچھ دن گزرے، اس نے پھر بلایا اور شدید دلیل ہے، بیمار ہے، بستر پر ہے، ہوش میں آتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ ہوش وفا کی، یہ کہہ کر پھر یہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس کی کچھ عرصے بعد جب ابو بصیر مدینہ میں امام کے گھر میں ابھی داخل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابھی دروازے سے اندر ہی آئے تھے تو امام سے ابو بصیر کو کہا، ابو بصیر ہم نے تمہارے ہمسائے کے ساتھ وفا کی، ہم نے اسے جو کہا تھا اس کے ساتھ کیا۔ ہماری بھی یہی دعا ہے، پروردگار ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہمارے ہاتھ خالی ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ عزاداری جو ہم نے کی یہ بھی تیرا لطف اور کرم تھا پروردگار، یہ بھی امام حسین کی خاص نگاہ تھی کہ ہم عزاداری کر سکے، ورنہ کون آپ کے ناموں کو اپنے زبان سے ادا کر سکتا ہے۔ یہ پاک مطہر یہ الفاظ کہ جس کے جنہوں نے ملائکہ کو تسبیح سکھائی ہو، ہمارے وجود میں کہاں اتنی طاقت ہے کہ ہم آپ کے نام لیں۔ یہ آپ کا کرم ہے کہ آپ ہمیں یہ دیتے ہیں اجازت کہ ہم نام لیتے ہیں۔ ہماری ان عبادتوں کو قبول کیجیے، اور یہ جو ایام عید ہیں، یہ جو ایام ولادت آ رہی ہیں، ہمیں اس قابل کریں کہ ہم معرفت درک کر سکیں، ہم آپ کو پہچان سکیں، اور جب ہم پہچانیں گے صحیح طرح، اور یقیناً یہ جو بھی پہچانتے ہیں یہ بھی آپ نے کروائی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس راستے پر ہوں جس راستے پر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ماننے والے ہوں، وہ راستہ کہ جو قیامت میں نور کی حالت میں ہمیں جو ہے وہ سفر کروائے گا، وہ یہی راستہ ہے جس پر آپ نے اپنے لوگوں کو دعوت دی اور جس راستے کو کربلا والوں نے سجایا ہے ہماری خاطر۔ اسی دعا کے ساتھ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار ہمارے خطاؤں کو گناہوں کو اہل بیت کے صدقے میں، اور خاص طور پہ ان ایام جو عید کے ایام ہیں ان کے صدقے میں ہمارے ان گناہوں کو درگزر فر۔ مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، خاص طور پہ اس وبا بیماری کو انسانیت سے دور فرما۔ جو لوگ مریض ہیں، بہت سارے لوگ مریض ہیں، اس کے علاوہ بھی مریض ہیں، ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار جلد سے جلد جو ہے وہ اپنے گھر کی زیارت ہمیں نصیب فرما، مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرما، ہمیں نجف، کربلا، سامرا، قازبین، مشہد مقدس، قم المقدس کی پروردگار زیارت نصیب فرما۔ یہ
یہ جو عاشق ہیں، یہ جو شیعان حیدر کرار ہیں، یہ ان پرندوں کی طرح تڑپ رہے ہیں مولا کہ جنہیں کسی رسیوں سے باندھ دیا ہو۔ ان کا اصل آشیانہ اہل بیت کا حرم ہے۔ یہ بہرحال کوئی سال میں ایک دفعہ چلے جاتے تھے، انہیں اس آشیانے پر اس کبوتر کی طرح کہ جو امام رضا کے حرم میں کبوتر گھوم رہے ہوتے ہیں، کہ میں اس کبوتر کی طرح آ گیا ہوں امام رضا، آپ ایک نگاہ تو کریں اپنے قدموں کی طرف، میں ٹوٹا ہوا دل لے کر آیا ہوں اور میرے اس ٹوٹے ہوئے دلوں کا خریدار صرف آپ ہیں۔ پروردگار تجھے واسطہ اس امام رؤوف کا کہ ہمیں زیارت کی توفیق عطا فرما، جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، علماء اکرام، شاعر، سلام پڑھنے والے، مرثیہ پڑھنے والے، ہر شخص جو بھی ان ایام میں اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، پروردگار ان سب کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما، سیدہ کی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بھیج محمد و اللهم صل على محمد